إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی و کبریائی جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ خصوصی طور پر درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے اس امت کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ پر اور ان تمام لوگوں پر جو صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے بندوں کو ایسے موقع پر دعوت دی ہے کہ جو اس کے گھر کی زیارت کریں، اس کے گھر جا کر کے اسے یاد کریں، اس سے دعائیں کریں، اس سے مانگیں اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچ کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر کچھ معدود مختصر ایام کے اندر حج کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اپنے کردہ اور ناکردہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں پاک اور صاف کر کے گناہوں سے انہیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ انہیں ان کے جسم سے، ان کے اندر سے، ان کے باہر سے ان کے ایمان کی صفائی ہوتی ہے، ان کے بدن کی صفائی ہوتی ہے، ان کے بگڑے ہوئے اعمال کی صفائی ہوتی ہے، ان کے بگڑی ہوئی سوچ کی صفائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین انہیں ان کے گھر ایسے لوٹاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو گناہوں سے پاک تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ حج کے ایام ہیں، یہ حج کے دن ہیں جہاں پر مختلف جگہ کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نعرہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس کی گواہی دیتے ہوئے سارے کے سارے لوگ مکہ کی سرزمین پر جمع ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، دنیا کے تمام معبودان کا انکار کرتے ہوئے، تمام باطل خداؤں کا انکار کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا مستحق ہے یا جن کی عبادت کی جائے۔ مسلمانوں، یہ ایک مسلمان یہ قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نیت بناتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا علم اٹھائے ہوئے اسے بلند کرنے جا رہا ہوں، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو حج واجب کیا ہے مسلمان کو عمر میں ایک بار اس کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا کوئی اور مقصد نہیں
ہوتا سوائے اس مقصد کے کہ اللہ رب العالمین اس فریضے کو قبول کر لے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم نے ایک فریضہ ادا کیا ہے رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک کا فریضہ ادا کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد یہ حج کی فرضیت کی بات آ گئی اور لوگ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی پوری کی پوری زندگی دراصل جہاد میں گزرتی ہے، کوششوں میں گزرتی ہے، گناہوں سے پاکی میں گزرتی ہے، شیطان سے ہمیشہ اعلان جہاد کرتا ہے۔ ہوائے نفس جو ہماری خواہشات ہیں، ایمان والا ہمیشہ اپنی خواہشات سے جہاد کرتا ہے۔ وہ خواہشات جو اسے نفس امارہ برائی کی طرف آمادہ کرتی ہیں، گناہ سے ہمیشہ ایک ایمان والا جہاد کرتا رہتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ کفار سے، منافقین سے، مجرموں سے جہاد کرتا ہے۔ جو ملت اور دین کے دشمن ہیں، جو وطن کے دشمن ہیں، ان سے بھی جہاد کرتا رہتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ ابلیس اور اس کے لشکروں سے جہاد کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان اور تقوی کو بچانے کے لیے پوری زندگی اس کی جہاد میں گزرتی ہے۔ مسلمان کی زندگی کبھی بھی جہاد سے خالی نہیں ہوتی، اس کا عمل کبھی رکتا نہیں ہے۔ واجبات وہ ادا کرنے کے لیے اللہ سے مہلت نہیں مانگتا کہ اللہ آج میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں کل پڑھ لوں گا۔ مسلمان کی پوری زندگی جہاد میں گزرتی ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ اچھائی میں ہو، خرابی میں ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہمیشہ اس کو جہاد سے گزرنا پڑتا ہے، کوششوں سے گزرنا پڑتا ہے، محنت اسے کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کا اچھا اور نیک بندہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیے یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ اور اسی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص مضبوطی کے ساتھ اللہ کو تھام لے تو گویا کہ اسے صراط مستقیم کے ہدایت مل گئی۔ مسلمانوں، یہ حج جو ہے اسلام کی بہت بڑی پہچان میں سے ایک عظیم پہچان ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ مسلمانوں، حقیقت میں حج کا موقع ایک عالمی کانفرنس ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ مختلف رنگ کے، مختلف نسل کے، مختلف زبان کے بولنے والے پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کی باتوں سے بھی واقف نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے رہن سہن سے واقف نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی گفتگو بھی سمجھ نہیں پاتے، مگر ایمان اور عقیدے کی جو گفتگو ہے، ایمان اور عقیدے کا جو ملاپ ہے، وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کا درد محسوس ہوتا ہے۔ ایک آدمی شرق سے آ رہا ہے، ایک غرب سے آ رہا ہے، ایسٹ سے، ویسٹ سے، کوئی افریقی ممالک سے چلا آ رہا ہے، کوئی چائنا اور جاپان سے چلا آ رہا ہے، کوئی امریکہ اور آسٹریلیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی بر صغیر سے چلا جا رہا ہے۔ دونوں اور تینوں اور ان چاروں کے بیچ میں کوئی میل نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی خاطر، اللہ رب العالمین کے اس فریضے کی ادائیگی کی خاطر سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں فرق نہیں ہوتا کہ وہاں کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون شیخ ہے، کون خان ہے، پٹھان ہے، انصاری ہے، کوئی وہاں پر فرق نہیں ہوتا۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ تمہیں تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وہاں پر لباس سب کا ایک ہوتا ہے، لباس ایک پہننا ہے۔ آپ اس میں ایسا کوئی ہائی فائی لباس بھی نہیں پہن سکتے کہ اپنی مرضی سے میں جو چاہوں پہن لوں۔ وہ دو ٹکڑے آپ کو لٹکانے ہیں، ایک کو ازار بنانا ہے، ایک کو چادر بنانی ہے، زبان سے ایک ہی بات کہنی ہے، وہی لبیک اللہم لبیک، اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حجاج کرام ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو توفیق دی اور انہوں نے خانہ کعبہ کو بنا لیا، اور خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ اے نبی، اے ابراہیم کہو وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے نبی اب آپ لوگوں کے سامنے منادی کر دیجئے، عام منادی کر دیجئے حج کی، کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، پیدل چلے آ رہے ہیں یا اونٹوں پر سوار ہو کے چلے آ رہے ہیں، مختلف گوشوں سے چلے آ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہوائی جہاز ہے، اللہ کے فضل و کرم سے چند گھنٹوں میں لوگ سفر کر کے پہنچ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جو عرب ممالک تھے، قرب و جوار کے لوگ، وہ پیدل حج پہ جاتے تھے، خچروں پر سوار ہو کر کے حج کرنے جاتے تھے، پیدل چلتے تھے لوگ، اور اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ ابراہیم اعلان کر دیجئے اب کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئیں۔
لوگ پیدل چلتے تھے، لوگ خچروں پہ سوار ہو کے چلتے تھے، لوگ پانی کی جہازوں پر مختلف ممالک سے آیا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا لوگ حج کے لیے پہنچتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ عمر میں ایک بار اللہ رب العالمین نے حج کو ہر مسلمان پر فرض کر دیا ہے، جو استطاعت رکھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بار کم سے کم عمر میں حج کرنے کے لیے پہنچے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ لِلْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی آدمی انکار کر دے تو گویا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص سے بے نیاز ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے حج کو دین کا ایک رکن بتایا ہے، اسلام کا ایک رکن بتایا ہے۔ جس طرح سے ہم نے کلمہ توحید کو جانا ہے، جس طرح سے ہم نے نماز کو جانا ہے، جس طرح سے ہم نے روزے کو جانا ہے، جس طرح سے ہم نے حج کو جانا ہے، جس طرح ہم نے حج کو جانا ہے، زکوٰۃ کو جانا ہے، اسی طرح سے ہم نے حج کو بھی جانا ہے کہ حج ایک رکن ہے دین کا، کہ جس کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کے اوپر واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج زندگی میں ایک بار ضرور کرے۔ مسلمانوں، یہ روزہ اور نماز یہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، ہمارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے بدن کو اس میں حرکت میں لانا پڑتا ہے، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، مال خرچ کرتے ہیں ہم اور آپ، لیکن یہ جو حج ہے یہ مالی عبادت بھی ہے، یہ بدنی عبادت بھی ہے۔ اس میں آپ کو مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو چل کے مکہ جانا پڑتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑتا ہے، آپ کو منی مزدلفہ کا چکر کاٹنا پڑتا ہے، وہاں پورے چکر مارنے پڑتے ہیں، وہاں جا کر کے پوری ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ جہاں مال خرچ ہو رہا ہے، بدن میں جسم کے ذریعے آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے، اسی لیے یہ عبادت دوسری عبادتوں سے زیادہ محنت طلب ہے اور زیادہ مال طلب ہوتا ہے۔ کتنی مہنگائی کا وقت ہے، کتنے پیسے خرچ کر کے لوگ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس لیے حج کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت اسی حوالے سے آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ایک عمرہ انسان نے کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے گناہ کر دیا، لیکن جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو دونوں کے درمیان کیے ہوئے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور، حج مقبول اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کا بدلہ اللہ کے یہاں صرف جنت ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بدلہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج ھذا البیت، جس نے اس خانہ کعبہ کا حج کیا، ہمارے گھر کا حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اور اس نے اس حج کے درمیان کسی طرح کا فسق نہیں کیا، کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گھر ویسے ہی لوٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے کہ اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھے، ویسے ہی گناہوں سے پاک ہو کر وہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ مسلمانوں، یہ اللہ رب العالمین کے ضمانت میں وہ حاجی ہوتا ہے جو اپنے ملک سے اپنے گھر سے چل کے وہاں کو پہنچتا ہے۔ سارے حجاج کرام جو مختلف ممالک سے سفر کر کے اللہ کے مہمان بنتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمایت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفد اللہ ثلاثہ، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وفد ہوتے ہیں، اللہ کے لشکر ہوتے ہیں۔ کہا الغازی، جو جہاد کے اندر جو میدان کے اندر جہاد کرتا ہے، جو شریک ہوتا ہے مجاہد بن کر۔ کہا والحاج والمعتمر، جو حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، یہ تین لوگ اللہ کے وفد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث آتی ہے الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اسی طرح سے حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ تینوں لوگ اللہ کے وفد ہوتے ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ رب العالمین نے ان کو آواز دی ہے، ان کو بلایا ہے تو یہ لوگ فوراً حاضر ہو گئے ہیں۔ وسألوہ فاعطاہم، اللہ سے ان لوگوں نے جو مانگا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر دیا ہے۔ ایک وقت ہے کہ سارے حجاج کرام مکہ مکرمہ کے اندر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جو اللہ رب العالمین کے
عطیات کو لینے کے لیے، اللہ رب العالمین کے پاس جو خیر اور برکت ہے اسے لوٹنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں۔ آج جا کے ماحول دیکھیے گا، وہاں پر مکہ کے اندر ہم سب بہت سے بدنصیب لوگ ہیں جو وہاں پہنچ کر بھی سوتے ہیں راتوں میں، جو راتوں میں سوتے ہیں، نمازیں پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، مگر جا کے دیکھیے حجاج کرام کو، وہ بیچارے راتوں کی نیند کو حرام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، انہیں اللہ نے موقع دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین انہیں آواز دی ہے، اس آواز پر لبیک کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اسی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کو عطا کرتا ہے، ان کی مانگ کو پورا کرتا ہے، ان کی جو چاہت ہوتی ہے اللہ رب العالمین انہیں دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، تابعوا بین الحجۃ والعمرہ، بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان پے در پہ آپ کرتے رہیے، تسلسل برقرار رکھیے، بار بار کیجئے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ جائیے بار بار حج اور عمرہ کیجئے۔ کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حج اور عمرہ یہ فقر کو، فاقہ کو، پریشانی کو، غربت کو ختم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، بالکل ویسے ہی جیسے کہ بھٹی کے اندر جلنے والا لوہا صاف ہو جاتا ہے، زنگ سے پاک ہو جاتا ہے، اور سونے اور چاندی کو جب بھٹی میں جلایا جاتا ہے تو وہ بھی صاف اور ستھرے ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی ایک مسلمان جب بار بار حج اور عمرہ کرتا ہے تو گناہوں سے سیقل ہو جاتا ہے، اس کی پالش ہو جاتی ہے، ایک دم چمک دمک اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کے ایمان کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کے عمل کی صفائی ہو جاتی ہے اور مسلمان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں موقع دیا وہاں جانے کا تو اس سے پہلے اگر تم نے کوئی مظالم کیے ہیں، تم نے کوئی غلط کام کیا ہے کسی کے ساتھ، اس سے معافی کے طلبگار بن جاؤ، اس سے معافی طلب کر لو۔ اگر کسی کا حق تم نے مارا ہے تو اس کے حق کی ادائیگی کر دو، اگر تم نے کوئی قرض لیا ہوا ہے تو اس قرض کی ادائیگی کر دو، اگر تم نے کسی کہ تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کرو، اپنے بچوں کے لیے نان اور نفقے کا انتظام کرو، ان کے رہنے اور سہنے، کھانے اور پینے کا انتظام کرو، پھر اس کے بعد حلال مال کے ذریعے اللہ رب العالمین کے حج کی، اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کا قصد کیجئے، حرام مال کے ذریعے نہیں۔ کمائی آپ کی حلال کی ہو، حرام کی کمائی نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ایسے بہت سارے ہمارے بھائی جنہوں نے حرام کمایا، پوری زندگی حرام کمایا اور حرام مال کے ذریعے انہوں نے ایک نہیں دسیوں حج کر ڈالے، کوئی بھی حج ان کا قبول نہیں ہے، کوئی بھی حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اگر مال صاف نہیں ہوگا، مال پاک نہیں ہوگا، آپ ایک نہیں 10 حج کر لیجئے، اللہ کے ہاں وہ حج مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس مال کو آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں حج کے لیے، وہ آپ کا مال پاک اور صاف ہو، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو، یہ اسی حج کے ایام میں ایک دن ہوتا ہے، عرفات کا دن، یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، جس کا روزہ ہم سارے لوگ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے بھی، وقت آ رہا ہے قریب۔ لیکن جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی عظمت کا، وہاں پر ٹھہرنے کا موقع، وہاں پہنچنے کا موقع بڑا عظیم ہوتا ہے ان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، سارے دنوں کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین اپنی تمام بندوں کو، ان کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ جس دن وہاں حجاج کرام وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو، کوئی تعداد متعین نہیں ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، کہ جب اللہ رب العالمین کے وہ بندے وہاں عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے درمیان اپنے ان بندوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین فخر محسوس کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، میرے یہ بندے کیا مانگتے ہیں، ان کو کیا چاہیے، یعنی کہ اللہ رب العالمین ان کی چاہت کو پورا کرتا ہے۔ وہ عرفات کا دن ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے
سارے حجاج کرام کے لیے ایک بہترین موقع ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، اپنی بخشش کا، اپنے گناہوں کی بخشش کا، اپنے اعمال کے سنوارنے کا، اپنے عقیدے کی بگاڑ کی سدھار کا، اور اسی طرح سے اپنی محبت کا جو سارے مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں حجاج کرام وہاں پہنچ کر اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں۔ مسلمانوں، چند ایک باتیں یہ ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر موقع دیا ہے تو ہم بالکل بھی لیٹ نہ کریں، دیر نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے جیسے ہی آپ کو ہمیں اس لائق بنایا، اتنا پیسہ دیا کہ ہمارے اوپر حج واجب ہو گیا، فوری طور پر آپ اس کو کر ڈالیے۔ آپ یہ جانیے ہمارے یہاں ایک مزاج بنتا ہے، ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے، آخر میں جا کر حج کر لیں گے۔ جس طرح سے غیر قومیں آخر میں بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو یاتراؤں کے لیے بھیج دیتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی اپنے ماں باپ کو حج یاترا پر نکالتے ہیں، حج کے سفر پر نکالتے ہیں۔ کب؟ جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں کہ اب آخری دن ہے، جائیں حج کر کے آ جائیں۔ نہیں، حج فرض کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ کے پاس مال آتا ہے، آپ کے پاس بدنی قوت موجود ہے، آپ کے پاس مال اگر آ گیا، دوسری قوت موجود ہو گئی، آپ کے اوپر فوری طور پر حج واجب ہو گیا۔ اس میں آپ لیٹ کریں، تاخیر کریں، آپ آرام سے جائیں گے، بعد میں جائیں گے، آپ گنہگار ہوتے ہیں، ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جس کو بھی موقع دیا، جیسے ہی اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، فوری طور پر اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تعجلوا الی الحج، اے لوگو حج کرنے میں جلدی کرو، یعنی جب فرض ہو جائے حج تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، اس لیے کہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے ایک مسلمان پر حج فرض ہو گیا ہو لیکن وہ لیٹ کر رہا ہو اور اس سے پہلے اس کی وفات ہو جائے، ہم نہیں جانتے ہیں یہ بات۔ ہو سکتا ہے اس کا مال بعد میں چھن جائے، ہو سکتا ہے وہ لولا اور لنگڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اندھا ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور پریشانی اس کو لاحق ہو جائے۔ اس لیے جیسے ہی مال آ جائے، جیسے ہی حج فرض ہو جائے، اے مسلمانوں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کل وہ کیا کمانے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی وفات کہاں ہونے والی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے جسے بھی موقع دے دیا، جسے بھی اس لائق بنا دیا کہ وہ حج کر سکے، اسے چاہیے کہ اس کو کرنے میں جلدی کرے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس اہم عبادت کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں۔ اے اللہ ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم حج کر سکیں۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو اس لائق بنا کہ تیرے گھر کی دقت، تیرے گھر کا دیدار کر سکیں، تیرے گھر جا سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکیں۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق دے۔ اے اللہ جو حجاج کرام تیرے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنے گناہوں کی بخشش تجھ سے طلب کریں۔ اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، ان کے وقت کو آسان فرما، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے عمر میں برکت دے۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔